اور ایک مدت تک پانی کے اندر ہے، پانی کے اندر ہوا نہیں جا سکتی. کوئی سانس لینے والا آدمی، انسان اور جن، یہ پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی پانی کے پیٹ میں، زندگی گزارنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اللہ اپنی قدرت سے زندہ رکھے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، اپنے قصور اور اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھتے، قیامت تک بغیر ہوا کے، اسی مچھلی کے پیٹ میں اور اسی سمندر کے اندر زندگی گزارنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ اپنی قدرت سے پار رہے ہیں. اب سمجھنا چاہیے ہمیں، یہ ساری کائنات میں اللہ کی قدرت چلتی ہے، یہ ساری کائنات اللہ کے ارادے کے تابع، اور اللہ کا ارادہ بندوں کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے تابع. دیکھو میری بات ذرا بہت اچھی طرح سمجھیں ہم سب. مجھے جو عرض کرنا ہے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعوت ہم سب کو سمجھنی ہے جو انبیاء کرام دنیا کے انسانوں کے سامنے لے کر آئے تھے. یہ ساری کائنات، یہ ساری شکلیں، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، یہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے. ان سے وہ نکلے گا جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ بندوں کے اعمال کے تابع. اللہ کا ارادہ، اللہ نے اپنے ارادے کو بندوں کے اعمال کے تابع کیا ہے. بندوں کے بدن سے نکلنے والے اعمال اگر اللہ کے ضوابط کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ نے جو ضابطہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے، بندوں کے بدن سے نکلنے والے اعمال اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطے کے مطابق ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ارادے سے کائنات کے سارے ذروں کو اور کائنات کی ساری شکلوں کو بندوں کی موافقت میں چلاتے. اور نقصان دینے والے اسباب یہ بھی نفع دینے لگے، ذلت دینے والی چیزیں بھی عزت دینے لگی، برباد کرنے والی شکلیں بھی آباد کرنے لگی، ناکامی والی شکلیں بھی کامیابی کے سبب بن گئی، دشمن بھی دوست بن گئے، کیونکہ بدن سے نکلنے والا اعمال اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئے. ایسے ایسے دشمنوں کو اللہ دوست بنا دے گا جس کے متعلق تصور نہیں کر سکتے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر اس زمانے کے مشرکین سے صلح کر رہے ہیں. تو مشرکین کے جانب سے جو سردار تھا سہیل ابن عمرو، انتہائی شدید قسم کا آدمی اور انتہائی ہر دھرم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بات ماننے اور سننے کو تیار نہیں، اپنی ہر بات منوا رہے. آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور اس کو کاٹو. ہم تو نہیں جانتے رحمان کون ہے، رحیم کیا ہے، آپ تو پہلے طریقے کے مطابق لکھیے بسمک اللہم. آپ علیہ السلام نے اس کی بات مان لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دیا، وہاں پہ لکھا بسمک اللہم. پھر آپ علیہ السلام نے اس صلح نامے کی ابتدا کی، آپ نے لکھا محمد رسول اللہ، کہ یہ صلح نامہ ہے جو محمد کی جانب سے لکھا جا رہا ہے، جو اللہ کے رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اس نے کہا کہ لفظ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے نہیں، ہمارا جھگڑا کسی بات پر ہے. آپ یہاں پہ لفظ رسول اللہ کاٹیے اور آپ یہاں پہ لکھیے ابن عبداللہ. آپ علیہ السلام نے یہ بات نہیں مان لی، آپ نے لفظ رسول اللہ کاٹ دیا، وہاں پہ لکھا ابن عبداللہ. پھر ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا ہے، پورا بھی نہیں ہوا ہے، اس پہ دستخط بھی نہیں ہوئی ہے، اس کی کوئی پابندی بھی نہیں ہوئی ہے. ایک صحابی مکہ سے بھاگے بھاگے آئے ان کے پاس کہ اللہ کے نبی اب مجھے اپنے پاس رکھ لیں. تو سہیل نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کو واپس کریں. ہم نے صلح کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کر دیں. آپ نے کہا کہ ابھی تو صلح بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو صلح نامہ مکمل بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو فریقین کے جانبین کی دستخط بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی کس بات کی پابندی نہیں. آپ بھی آدمی واپس کرنا پڑے گا. آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ مجھے ایک آدمی مانگا ہوا دے دو، کہ میں یوں سمجھ لو آپ لوگوں سے مانگ رہا ہوں میں، کہ مجھے مانگا ہوا دے دو. کہ بالکل نہیں، یہ بھی نہیں. ایک بات آپ کے چلنے نہیں دی، اتنی سختی کے ساتھ معاملہ کیا سہیل ابن عمرو نے. اب سارے صحابہ حیران، اور آپ علیہ السلام اس کی ایک ایک بات مانتے چلے جا رہے. صلح حدیبیہ ہوا، اور بھی صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد فتح مکہ ہوا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قدرت سے سہیل ابن عمرو کو اسلام کی توفیق دی ہے. سہیل ابن عمرو مسلمان ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حج سے فارغ ہونے کے بعد
آپ نے اپنے سر کے مبارک بال منڈوائے تو آپ علیہ السلام کے سر کے بال نیچے جب گر رہے تھے تو سہیل ابن عمرو مسلمان ہو چکے تھے. وہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک بالوں کو اٹھاتا تھا اور برکت کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اپنی آنکھوں پہ رکھ کے منتا تھا، اس کو چومتا تھا، عظمت سے اپنے سر پہ رکھتا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل ابن عمرو کو دیکھا اور 2 سال کے پہلے کی اس کی جدیت، اس کی ہمدردی، اس کی سختی یاد کی ہے. کہنے لگے کیا کہنے اللہ کی قدرت کے، 2 سال پہلے سہیل کا یہ حال تھا. نبی کریم علیہ السلام کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور 2 سال میں اللہ نے ایسا بدل دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بالوں کو عظمت میں، محبت میں برکت سمجھ کر اپنی آنکھوں پہ مر رہا ہے. عجیب اللہ کی قدرت ہے. محترم دوستو بزرگوں، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ارادے بندوں کے اعمال کے تابع چلاتے اور ساری کائنات کے اسباب اللہ کے ارادے کے تابع چلتے. جب بندے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کائنات کے سارے اسباب کو بندوں کے مطابق کر دیتے ہیں کہ ان سارے اسباب سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. دیکھو میری بات اچھی طرح سمجھو، ہر چیز کی 2 وجہ ہوتی ہے، ایک ظاہری وجہ ہوتی ہے، ایک باطنی وجہ ہوتی ہے. ہماری نگاہ صرف ظاہری وجہ پر ہے، باطنی وجہ پہ نہیں ہے. ہماری نگاہ ظاہری وجہ پر ہے. بیماری ہو گئی تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بدپریزی آپ نے کی ہوگی. سر میں درد ہوا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ پنکھے کے نیچے سوئے ہوں گے. نزلہ ہوا تو لوگ کیا کہتے ہیں آپ نے ٹھنڈا پیا ہوگا. ہماری نگاہ صرف ظاہری سبب پر ہے. اگر اندر کا باطنی سبب ہے اس سے نگاہ نہیں ہے، باطنی اسباب کیا ہے؟ یہ ساری ظاہری سبب ہے. مسلمان دنیا کے اندر مغلوب ہو گئے، دنیا کی قومیں مسلمانوں پہ غالب ہو گئے. اس کی ظاہری وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی نگاہ ظاہر پر ہے، باطن پہ لوگوں کی نگاہ نہیں ہے. اچھی طرح سمجھیے، ظاہر باطن کا تابع ہوتا ہے. جیسے بدن روح کا تابع، بدن کی حرکت ہے جب تک اندر روح موجود ہے، روح نکل گئی تو بدن کی حرکت ختم ہو. اسی طرح دنیا کا ظاہری نظام دنیا کے باطنی نظام کے تابع ہے. باطنی نظام کیا ہے؟ باطنی نظام ہے بندوں کے بدن سے نکلنے والے اعمال. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا باطنی نظام ہے. اگر بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کی مرضی کے تابع ہے، ظاہری نظام اللہ اپنی قدرت سے بندوں کے تابع کر دیتے. اور اگر بدن سے نکلنے والے اعمال اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو ظاہری نظام اللہ بندوں کی مخالفت میں چلاتے. پھر دوست بھی دشمن بن جاتے. لوگ کہتے ہیں عجیب بہت حالات ہے مسلمانوں پر، بڑی پریشانی ہے، بڑی ذلت ہے، بہت ہی زیادہ بے چینی کے حالات ہیں. جتنے شدید حالات مسلمانوں پر خندق کے موقع پر آئے، اتنے شدید حالات مسلمانوں پہ کبھی بھی نہیں آئے. اتنے شدید حالات خندق کے موقع پر آئے. قرآن شریف نے غزوہ خندق کے موقع کا نقشہ کھینچا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ایسے حالات مسلمانوں پر آئے کہ مسلمان جھڑکا دیے گئے، ہلا دیے گئے. باہر سے پورا عرب ٹوٹا ہوا ہے. ان کو دنیا سے بالکل ختم کر دینے پر، مدینہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دینے پر ابو سفیان کا قافلہ یہ سوچ کر آیا ہے کہ اب تو دنیا سے مسلمانوں کا نام مٹا کر رہیں گے. یہ سوچ کر آیا اور اندر سے یہود نے غداری کر دی. باہر سے پورا عرب ٹوٹا ہے اور اندر سے یہود کی غداری ہے. مسلمان دونوں جانب سے پھنس گئے اور ایسے شدید حالات آ گئے کہ نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی 4 نماز قضا ہو چکی. اتنے شدید حالات. آپ سوچیں نہیں، جو نبی سارے نبیوں کا سردار، ساری دنیا کے اندر سب سے کامل شریعت اور سب سے زیادہ کامل کتاب لے کر آیا ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار بنتا ہو، اس نبی کی 4 نمازیں ایک دن میں قضا ہو جائے، وہ دن کتنے شدید حالت والا ہوگا اور وہ دن کتنی شدید مصیبت والا ہوگا اور وہ دن کتنا زیادہ شدید پریشانی والا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. 4 نمازیں آپ کی قضا ہوگی. ایسے شدید حالات. تو آپ کے سامنے کیا کیا؟ کون سی محنت کی ہے اس کے لیے؟ اپنے حالات کو بنانے کے لیے کون سے اسباب کا انتظام کیا ہے؟ کون سی دنیا کی طاقتوں کو اپنے مدد کے لیے متوجہ کیا ہے؟ کون سے دنیا کے بادشاہ کو اپنے خطوط لکھ کے اپنے جانب متوجہ کیے ہیں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کیا ہے، اپنا تعلق اللہ سے صحیح کیا ہے، اللہ کو اپنے جانب متوجہ کیا ہے، دعاؤں میں رو رو کے اللہ سے اپنا کام بنایا ہے، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے کام بنایا ہے کہ وہ سارے کے سارے قافلے والے اور فوج والے جو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے جمع ہو گئے تھے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے کنکریاں طوفانی شکل میں اس طرح ان کے لشکروں پر اڑائی ہے کہ ان کے سارے خیمے الٹ گئے، ان کی رسیاں ٹوٹ گئی، ان کی بیگیں الٹ گئی، ان کی آنکھ انہیں پر پڑ گئی، اور ایسی بزدلی اور خوف دلوں کے اندر جاری ہو گیا۔ سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، واپس چلو واپس چلو واپس چلو، سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آخری مرتبہ ہے کہ مکہ والے تمہارے اوپر آئے ہیں، اب ان کے بعد ان کی ہمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اب تم ان کے اوپر چڑھائی کرو گے، یہ کبھی تم پہ چڑھائی کر کے نہیں آئے، ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے، ایک ظاہری شکل ہے اور ایک باطنی نظام ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، ظاہری اسباب سے زیادہ ہمیں باطنی اسباب کو بنانے کی فکر کرنا چاہیے، یعنی اپنے اعمال۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ نے مدینہ والوں کے سامنے سب سے پہلی نصیحت کی، سب سے بنیادی نصیحت، ہم سب کے لیے بہت زیادہ عبرت اور بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے۔ سب سے پہلا جملہ جو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی زبان مبارک سے نکالا، آپ نے فرمایا من اصلح فیما بین و بین اللہ اصلح اللہ فیما بین و بین الناس، کہ جو آدمی اپنا معاملہ، اپنا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ سے درست کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اور بندوں کا معاملہ درست کر دے۔ یہ ترکیب ہے کہ جو اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے، جو اپنا